اگر کوئی آدمی تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے پی لے ٹھیک، کوئی بات، کوئی منع نہیں، آیت الکرسی پڑھ لی، سورۃ فاتحہ پڑھ لی۔ سلمان اقبال کی سانس کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تمام مرنے والوں کی مغفرت فرمائے۔ ایک حاجن نے طواف زیارت کے لیے گئی تو بالکل پاک تھی، حرم پہنچی تو معمولی سا داغ لگا، اس میں ماہواری کے دن بھی نہیں تھے، غسل کر کے طواف کے لیے چلی گئی، سائی کے بعد دوبارہ باتھ روم گئی تو چھوٹا سا داغ لگا تھا، واضح ہے کہ ماہواری روکنے کے لیے گولی بھی کھائی، اسی گولی کا تو بیٹی عذاب ہوتا ہے کہ کبھی آئے گا کبھی بند ہوگا، کبھی آئے گا کبھی۔ بہرحال آپ کا طواف ہو گیا الحمدللہ، حج بھی ہو گیا، لیکن اگر آپ مکے میں ایک دفعہ پھر طواف دوہرا دیں۔ مزدلفہ کی رات ہم کو رات کو 12 بجے سے لے کر گئے اور صبح اشراق کے وقت یعنی عید کے دن اشراق کے وقت بڑے شیطان کو کر گئی ماری۔ اگر مزدلفہ میں آپ نے رات نہیں گزاری اور صبح کی نماز وہاں نہیں پڑھی ہے تو وہ وقوف واجب ہے، تمہارا واجب چھوٹ گیا ہے، اس پر دم دے، کوئی عذر نہیں ہوتا۔ اگر بس والے نہ مانے کہہ سکتے ہیں جی آپ چلے جائیں ہم پیدل آ جائیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ شیعہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، اس دفعہ تو کافی حرم میں شیعہ آئے ہوئے تھے۔ گزارش یہ ہے کہ بعض اوقات اس لیے بھی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اہل حق کے اتباع کو دیکھ کے شاید ان کی اصلاح ہو جائے۔ یہاں آ کر وہ ہمارے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، پھر پکے شیعہ تو نہ رہے۔ ایسی دعا بتائیں کہ جس کے بعد کوئی دعا رد نہ ہو۔ بھئی دعا کوئی بھی رد نہیں ہو، یا وہی چیز مل جاتی ہے یا اس کے بدلے میں اللہ مصیبت ڈال دیتے ہیں، یا وہ دعا محفوظ کر دی جاتی ہے، اس کا بدلہ جو ہے وہ کیا بدلے میں دیں گے۔ کوئی دعا رد تو ہوتی نہیں۔ کہتے جی میدان عرفات کی رات مجھے احترام ہو گیا تھا، غسل خانے میں غسل کیا، اوپر والی چادر نیچے اور نیچے والی اوپر پہنی، کوئی بات ٹھیک، انسان کے اپنے بس میں تو نہیں ہوتا کہ احترام نہ ہو۔ طواف زیارت کے وقت اگر ہوا خارج ہو گئی شک ہے تو ایک دفعہ پھر طواف دوہراؤ۔ طواف کرتے ہوئے پہلا چکر مکمل کرنے کے بعد نماز کھڑی ہو گئی، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 4 چکر کر چکا ہو پھر تو نماز کے بعد وہیں سے شروع کرے گا جہاں چھوڑا ہے، لیکن 4 سے کم ہے تو پھر ابتدا سے شروع کرے۔ ہم بغیر اعتماد بھی لا کے مدینہ شریف چلے گئے، واپس آئے، احرام باندھ کے عمرہ کیا، اب جب جائیں طواف وداع کر کے چلے جائیں اپنے ملک۔ کسی بھی کاروبار میں نقد یا ادھار دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ ادھار میں جو دو وہی دو، اس سے زائد آپ نہیں لے سکتے۔ نقد کا سودا جو ہے جو عام ریٹ چل رہا اس کے مطابق دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ نقد میں 3000 میں مثلا ایک چیز بیچی ہے، ادھار میں اگر دے تو 3500 لیتے ہیں۔ بہتر ہے یہ کام نہ کریں، ایک قسم کا یہ بھی سود بن جاتا ہے۔ طواف زیارت عشاء کے بعد شروع کیا،
رات حرم میں گزر گئی. جب مینا کے لیے گئے تو مینا کی حدود کے باہر فجر کی اذان ہو گئی. مینا جانے کے بجائے ہوٹل چلے گئے. دوسری رات جو تھی وہ مینا میں گزاری, کوئی دم نہیں. ہم ہوٹل کی نماز والی جگہ پر نماز ادا کرتے ہیں. اگر ان کے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو پھر تو اسی ان کے اوقات کے مطابق پڑھیں. اگر اپنی نماز علیحدہ پڑھتے ہیں تو حنفی مسلک کے مطابق پڑھیں. حج ہم نے مکمل کر دیا ہے, لیکن ابھی ہم یہاں ہیں. کیا مزید عمرے کر سکتے ہیں؟ ہم کر سکتے ہیں. محمد رفیق غازی خان سے دعا کہ اللہ سب کی دعائیں منظور فرمائے. اگر ہم مدینے سے ہو آئے مثلا, اب اپنے خرچے پر جائیں کمپنی کے بجائے, جا سکتے ہیں دوبارہ. والدہ اور والد کا عمرہ کرنا چاہے تو سب کا الگ الگ, والد کے لیے علیحدہ, والدہ کے لیے علیحدہ. کہتے ہیں جی کہ مسجد الحرام کے آس پاس جو لوگ ہوٹلوں میں نماز پڑھتے ہیں, اگر اگلی صفحے نظر آ رہی ہے تو ان کی نماز بھی ٹھیک ہے اور 1 لاکھ ملتا ہے. فارغ ہم جامعہ بن نوریہ سے فارغ ہیں. انشاءاللہ فارغ ٹائم میں مجھے ملے تو میں انشاءاللہ اجازت حدیث دوں گا انشاءاللہ. کہتے ہیں جی کہ آج کل جو ہم بات رکھتے ہیں تو اولاد کی طلب کے لیے اور تو اپنی شرمگاہ کا کشف کرانا جائز ہوتا ہاتھ میں سے ہے. اگر وہ ضروری ہے, طبی خباست نہیں ہے, تو انشاءاللہ مسلمان ڈاکٹر ہوگا تو ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے کہ وہ خباست کرے. حضرت دوسری شادی کے لیے دعا کر دیں. اسباب بھی ہیں لیکن پہلے والی سے اسٹام پر اجازت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کرے. تو میرے لیے دعا کرنا, اللہ میرے بھی آسان کرے. اللہ کے بندے جب اللہ کو منظور ہے ہو جائے گی بس. کہتا ہے کہ حرم کے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے بہت ساری مسجدوں میں اماموں کی داڑھی پوری نہیں, تو اپنی داڑھی کا فکر کرو, ان کو اللہ پاک ہدایت دے گا. ہمارے پاس ابھی حج کے بعد 15 دن ہیں, تو ہم طواف زیادہ کریں یا عمرہ زیادہ کریں؟ طواف زیادہ کرو, لیکن عمرہ بھی کر دیا. میں نے کنکریاں ماری, مجھے شک ہے کہ ایک کنکری گول دائرے میں واپس دیوار کے اوپر سے بہر گری ہے. میں نے اس کنکری کو نہیں لوٹا, کوئی حرج نہیں, 6 تو ہو گئی نا, کوئی دبشم نہیں. اگر آپ کو طواف زیارت میں گیس وغیرہ کی وجہ سے شک ہے, دوبارہ ایک دفعہ طواف کا, تو دبشم کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے طواف تو کیا ہے. لیکن آپ کو شبہ ہے کہ شاید گیس کی وجہ سے میری گیس خارج ہو گئی ہے, وضو نہ رہا ہو. کہتے جی کہ نماز کے وقت مجھے جمائیاں آتی ہیں, عبداللہ ہال پڑھا کرو پہلے. عالم ہندوستان میں مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے روز بروز نئے نئے ضابطے اور قوانین بنائے جا رہے ہیں, اور مسلمانوں کو بغیر کسی گناہ کے شہید کیا جاتا ہے. عید کی نماز تک نہیں پڑھنے دی جاتی. آپ اللہ کے حرم میں جتنے دن ہیں دعا کریں کہ اللہ مسلمانوں کی مدد کرے. آمین. کہتے ہیں جی کہ میں ویسے حنفی مسلک پہ ہوں, ساری زندگی میں حنفی رہا,
اب میں نے یہاں کوئی کتابیں پڑھی تو مجھے اچھی لگی، رفع یدین ہے یا جلسہ اس طرح آپ کو اچھی لگتی ہے کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک آدمی کے جانے سے حنفیت کوئی ختم تو نہیں ہو جائے گی، باقی ہے بے وقوفی والی بات، تم کیا سمجھ سکتے ہو؟ سمجھو علماء کے پاس بیٹھ کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ وہ آدمی ہیں کہ اگر وہ فرماتے تھے تو حضور فرماتے تھے کہ ما رضی بہی، جس سے عبداللہ بن مسعود جس بات پہ راضی ہو جائے اس میں میں بھی راضی ہوں، میرا اللہ بھی راضی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھائی اور کہا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں حضور کی نماز دکھاؤں؟ تم نے کہا ہاں دکھے۔ تو آپ نے صرف پہلی دفعہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے، پھر رفع یدین نہیں کیا۔ جلسہ استراحت کا معنی ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جائے، بھاری ہو جائے تو اس کو ذرا اس طرح، یہ تو نہیں کہ ہر آدمی ایسا کرے۔